اگلا سوال اور آج کا آخری سوال ہے جی. ایک طرف تو ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں آزاد خیالی، بے حیائی اور اخلاقی برائیوں کی ہماجگاہ بنی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف چند مذہبی جماعتیں دین کے نام پر اسٹوڈنٹس کو اتنا زیادہ انوالو کر لیتی ہیں کہ بسا اوقات وہ اپنی تعلیم بھی کمپلیٹ نہیں کر پاتے. پلیز اس حوالے سے ہماری ینگ جنریشن کو ضرور ایجوکیٹ کریں. اس حوالے سے علی بھائی کے بعض اسٹوڈنٹس بھی کالجز اور یونیورسٹیوں میں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اور بعض اوقات ٹیچر کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کرتے دیکھے گئے ہیں. ایک مجبور باپ کی جانب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے بچوں کو ان بحثوں سے اجتناب کرنے کی نصیحت فرمائیں. شکریہ. بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں جی اس مسئلے میں، اور میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ جا کے ٹیچر سے یا کلاس فیلو سے پنگا لیں. ہم صرف کہتے ہیں کہ دعوت کریں، بحثیں نہیں کرنی. آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا، اس کے بعد اگلوں کو کہیں کہ آپ اس پہ غور کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ تو حق ہے نا کہ ہم کہتے ہیں یہ میرا پیر بھائی ہے، تو یہ جتنے مسلمان ہیں یہ ہمارے نبوی بھائی نہیں ہیں کیا؟ نبی علیہ السلام کے رشتے سے. اگر میں دوزخ کے راستے سے بچنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں تو میری یہ خواہش ہے میں اپنے ٹیچرز کو، میں اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں کہ آپ غلط راستے پہ ہیں. بحث مباحثہ نہ کریں، بات بتائیں، ان کی مرضی قبول کریں نہ کریں، یہ تو بات ٹھیک ہے. باقی یہ بات صحیح ہے کہ چونکہ میں بھی یونیورسٹی میں 5 سال آلموسٹ 5.25 سال ہاسٹل میں گزارے ہیں. بڑے بڑے شریف خاندانوں کے لوگ آتے ہیں، بچے اپنے اپنے علاقوں کے پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہی لوگ انجینئر یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں نا، لیکن وہاں کے ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ 5 6 سپلیاں آ جاتی تھیں. اس وقت اینول سسٹم تھا. اپنے علاقے میں وہ ایف ایس سی میں ٹاپر، میٹرک میں ٹاپر، یہاں کے سپلیاں کیوں؟ وہ آتے ہی برے ماحول میں پولیٹیکل جماعتوں میں پھنس جاتے تھے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ سگریٹ پینا اور باقی برائیاں تھیندے تھی جاتے تھے. اس ماحول کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں، خصوصاً تبلیغی جماعت کو میں کریڈٹ دوں گا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. کم از کم ایسے بچوں کو بیرا روی کا شکار ہونے سے تو بچا لیتی ہے نا. آپ پاس 2 راستے ہیں، ایک ہے دین کا راستہ اور ایک ہے یہ برائی کا یہ والا راستہ. اس میں تو آپ کی سپلیاں آئیں گی، لیکن یہ جو دین کے راستے میں لگے ہوئے لوگ ہیں نا، اس میں میجارٹی لوگ پوزیشن ہولڈرز تھے. ہم خود، چونکہ میں تو خیر اس وقت دعوت اسلامی میں تھا، میں اس اعتبار سے ان کو بھی ایک نعمت سمجھتا ہوں. کم از کم کسی والے سے تو ایک مذہب کا نام تو ہے، باقی عقائد سے تو اختلاف ہو سکتا ہے. تو کچھ ہمارے دوست کلاس فیلوز تبلیغی جماعت میں بھی تھے، سارے پوزیشن ہولڈرز سے. چند ایک کوئی نالائق ہو تو وہ ویسے ہی نالائق ہے، وہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے نالائق نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کے کو کمپیئر کریں پولیٹیکل جماعتوں میں جو جاتے تھے، اللہ کے فضل سے ساروں کی سپلیاں آتی تھیں. تو اس لحاظ سے مذہبی جماعتیں ہماری یونیورسٹیز میں نعمت ہیں، ان کے ساتھ اٹیچ ہوں. برائی سے آپ بچیں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے تحت اچھا ماحول ملے گا. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ تبلیغ جماعت والے بھی جب نیت کرواتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی فائنل ایئر کے بعد میں 4 مہینے لگاؤں گا. یا اگر ان کی کوئی گرمیوں کی چھٹیاں یا پریپس آتی تھیں 3 مہینے کی، اس میں وہ چلہ لگوا لیتے تھے. یا ویکینڈز کے اوپر وہ ٹیلر میڈ انہوں نے سہ روزہ رکھا ہوا تھا ویکینڈ کے اوپر، یعنی یونیورسٹی کی بس میں چلے جاتے تھے کسی مسجد میں، وہ سہ روزہ بھی 3 کی بجائے 1.5 دن کا ہی ہوتا تھا. تو وہ اکوموڈیٹ کرتے تھے پڑھائی میں. یہ نہیں تھا کہ پیپروں میں اٹھا کے لے جاتے تھے لوگوں کو. یہ بالکل پراپوگنڈا ہے. اگر کوئی ایک آدھ فنیٹک موجود ہے، اس نے اس طرح کی حرکت کی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ماں باپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے بچے دینی تنظیم سے لگے تو جاتے رہیں گے. اور نہ تبلیغی جماعت والے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ تعلیم چھوڑ دیں. لیکن بسا اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ دین کے معاملے میں اتنے سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا دین میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ دنیاوی پڑھائی تو بالکل فضول ہے، لہٰذا اس کو تو میں چھوڑوں گا، میں اب عالم دین بنوں گا. ہماری ویڈیوز کی برکت سے کم از کم ان کا یہ نشہ نکل گیا ہے کہ عالم دین بن کے جو کچھ بننا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں اللہ معافی دے سی اے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے نا، وہ تو ہم نے نکال دیا ہے کہ دین حاصل کریں لیکن مدرسوں میں آپ نہ جائیں. اور دنیا کی بے ثباتی جب پہلی دفعہ انسان پہ کھلتی ہے تو یہ سب کچھ تو ہو ہی جاتا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ، میں تو سارے اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ آپ تعلیم حاصل کریں. سب سے اولین ذمہ داری تعلیم کے دوران فرائض کی پابندی رکھیں، 5 وقت کی نماز، روزہ، نگاہوں کی حفاظت، یہ ساری چیزوں کو فالو کریں. اور اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز دینی فریضے کے طور پہ بھی آپ کی تعلیم ہے. آپ کے ماں باپ نے آپ پہ پیسہ لگایا ہے پڑھائی کے لیے، اور اب اس میں خیانت نہ کریں، یہ بھی خیانت ہے. تعلیم کے اوپر توجہ دیں تاکہ ایک اچھے مسلمان پڑھے لکھے شہری بن کے عوام کے سامنے آئیں. آج پوری دنیا میں اگر لوگ میری بات سن رہے ہیں تو
دینی نالج بھی ایک اس کی ریزن ہے، لیکن پلس میری جو پاس دنیاوی ڈگری ہے، یونیورسٹی کا ماحول میں نے آبزرو کیا، اور پڑھے لکھے انٹیلیجنشیا کی صحبت کی، اور خود بھی یعنی ایسے معاملات تو میں اکثر یعنی اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں، میں جب فائنل ایئر میں تھا نا تو میرا جو پروجیکٹ تھا نا وہ ہمارے ڈین کے پاس تھا، جو ہماری فیکلٹی کا انچارج تھا میکینیکل کی. تو ان کے ساتھ بڑی اچھی فرینکنس بھی تھی. ان کا بچہ ایف ایس سی میں تھا، وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے بھی تھے. اس کا بھی خیر میرٹ بن گیا، شکر الحمدللہ. میں پیسے لے کے نہیں، فری پڑھاتا تھا. اس وقت بھی فری تعلیم تھی، اب بھی فری ہے. تو جب میں یعنی نکلنے لگا تو میں نے کہا سر میں نے ٹیچنگ کرنی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا ٹیچنگ جس وقت آپ نے کرنی ہے آ جانا، آپ کو ٹیچر رکھ لیں گے. مجھے ٹیچنگ کا بڑا شوق تھا. میں اسٹوڈنٹس اپنے کلاس فیلوز کو بھی پڑھایا کرتا تھا. ایک اس سے اپنے بھی آپ کی روانگی رہتی ہے. تو ان کا پریکٹیکل فیلڈ میں جاؤ. پریکٹیکل فیلڈ میں 2000 میں فارغ ہوئے تھے، تو اب 2019 ہو چکے. تو لیکن وہ مجھے تو پتہ نہیں تھا مجھے اللہ نے کس ٹیچنگ کی لائن میں لگانا ہے. ٹھیک ہے، وہ یونیورسٹی کے ٹیچرز تو آتے ہیں ریٹائر ہو کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے یہ جو اللہ نے اپنے کام کے لیے چنا، میں اپنی بات تو نہیں کرتا، بڑائی ہو جائے گی. میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کرتا ہوں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نے ہزاروں ڈاکٹرز پروڈیوس کیے ہیں، اور آنے والے سالوں میں ہزاروں ڈاکٹرز پروڈیوس کرے گی. ان میں سے چند ایک لوگ اوپر جاتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں لوگ ان کو جانتے ہیں. مرنے کے بعد ان کی اولاد بھی شاید ان کی قبر پہ نہ آئے، دعا بھی نہ کرے. لیکن سر کنگ ایڈورڈ نے ڈاکٹر اسرار ایک ہی پیدا کیا ہے، اور اس کے عروج کی وجہ اس کی وہ دنیاوی تعلیم صرف نہیں ہے، وہ بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ان کا ذہن اتنا کھلا. دین کے لیے جو انہوں نے کوشش کی، قرآن کی دعوت کے لیے اللہ نے ان کو امر کیا. سر کروڑوں کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹر اسرار صاحب پہ قربان، کہ اگر ایک ڈاکٹر اسرار ہمیں کنگ ایڈورڈ اور دے دے تو اس طرح کا تو کوئی ڈاکٹر نہیں پیدا ہوا. آج امر ہو گیا. اللہ نے ان کو لاکھوں روحانی بیٹے دے دیے ہیں جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، نام لیتے ہیں عزت کے ساتھ. 2010 میں 14 اپریل کو وہ فوت ہوئے. میں ان کے جنازے میں بھی شریک تھا، رو رو کے اللہ کے حضور دعا بھی کی اس وقت بھی. آج بھی جب بھی ذکر کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں میں. تو آج ان کو فوت ہوئے آلموسٹ 9 سال ہو چکے ہیں، لیکن وہ اسی طریقے سے اپنی ویڈیوز میں زندہ ہیں، اپنی تعلیمات میں زندہ ہیں. امر ہو گئے ہیں نا. میں کہتا ہوں جی دین ایک ایسی چیز ہے، آپ کو ایسا امر کرتی ہے کہ دنیا کا کوئی پوسٹ آپ کو امر نہیں کر سکتی. آپ کسی آرمی چیف کا نام لیں، پرائم منسٹر کا نام لیں، آپ جو ہے چیف منسٹر کا نام لیں، وہ اپنی زندگی تک ہوتے ہیں، مرنے کے بعد ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوتا. کبھی کوئی تاریخی کتاب میں نام آ جائے تو آ جائے، لیکن جو دین کے لیے کام کرتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے نا، ان کے ساتھ کے ہزاروں ڈاکٹرز فارغ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں نے دین کا کام شروع کیا تو میری والدہ سے میں نے کہا کہ میں اپنا پروفیشن چھوڑ کے یہ کام کرنا چاہتا ہوں. تو ظاہر ہے ہر کوئی ریلیکٹنٹ ہوتا ہے کہ یار بچہ پڑھایا لکھایا تھا، اب جب فروٹ کی باری آئی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں میں دین میں. تو ان کی زندگی بدلی ڈاکٹر احمد دیدات صاحب رحمہ اللہ کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں چاہتی ہیں کہ میں احمد دیدات کی طرح دین کا کام کروں. تو ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے ہزاروں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی قربان کرنے پڑے نا کہ ایک دیدات ہمیں اور مل جائے تو میں تیار ہوں. تو سر بھی ملا ہے نا، دیدات نہیں ملا، دیدات پلس ملا ہے. اور دیکھیں انبیاء اکرام کو اپنے زمانے میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھی نا، آپ دیکھیں کہ اس کا کچھ حصہ ان کو نصیب ہوا ہے. غریب الوطنی ملی ہے نا ان کو. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، ڈاکٹر اسرار کو اپنا ملک چھوڑنا، ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا. کتنی مشکل کی لائف گزار رہے ہیں، نیشنلٹی نہیں ہے ان کے پاس. ملیشیا میں بھی اپلائی کیا ہوا پھنسی ہوئی ہے. غریب الوطنی تو غریب الوطنی ہوتی ہے، لیکن آخرت کا اجر پکا ہے. لوگ ان کو لالچ بھی دے رہے ہیں. یہ مودی گورنمنٹ نے بھی رابطہ کیا ہے کہ آپ بس ہمارے حق میں سٹیٹمنٹ دے دیں. تو اس نے کوئی اس نے سودا نہیں کیا، نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ قرآن کے داعی تو نہ ہوئے اگر آپ سودا کر لیں گے. پھر زندگی اب کتنی رہ گئی ہے کیا پتہ ہے. زندگی کا اچھا حصہ تو آپ گزار چکے ہیں، اب آخری وقت میں آ کے آپ کمپرومائز کریں گے. نہیں کیا. اور میں نے تو بار بار ریکویسٹ کی ہے، میں پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ غیر مشروط نیشنلٹی پاکستان دے نہیں سکتا کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو. غیر مشروط میں قیامت مضمر ہے. یہ نہ ہو کہ جو کچھ مودی کروانا چاہتا ہے وہی کچھ آپ اس سے انڈیا کے خلاف کروانے کی کوشش کریں، وہ پھر غلط ہوگا. غیر مشروط دیں تو پاکستان میں آ جائیں. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی سب سے بڑی مخالفت علماء کریں گے. ظاہر ہے یہ علماء ہیں جنہوں نے یورپ میں، امریکہ میں
درخواستیں دے کے پابندیاں لگوائی ہیں. یہودی عیسائی وہاں کے دعوت کا کام کریں, کوئی ان کے خلاف اپلیکیشن نہیں دیتا. کیوں؟ کہ ان کے آنے سے ان کی پبلک نہیں کہیں جاتی. لیکن ان کے اوپر پابندی ہے. ڈاکٹر سراج صاحب کے بیٹے نے مجھے خود بتایا, یہ لاسٹ وزٹ جو ہمارا ہوا تھا 30 دسمبر 2019 کا غامدی صاحب کے پاس, تو واپسی پہ میں وہ آصف بھائی سے ملا, تو وہ مجھے بتا رہے تھے, کہتے ہیں ابا جی جب 2004 میں انڈیا جا رہے تھے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت پہ, جو انہوں نے 10 وہاں لیکچرز دیے تھے, بڑے زبردست لیکچرز ہیں, آج تک اس کے کلپس چلتے ہیں. تو کہتے ہیں میں ان کے لیے وہ جو بنا رہا تھا نا اجازت نامہ, تو اس میں نے ایڈ کیا کہ ٹو وزٹ ہز فرینڈس اینڈ فار ڈیلیورنگ لیکچرز. تو کہتے ہیں میرے ابا جی نے کہا یہ لکھنے کا ضرورت ہے, بس صرف یہ لکھ دو کہ وزٹ کے لیے جا رہا ہوں. اس نے کہا ابا جی ہو سکتا ہوتا تو انہوں لیکچر ہی نہ دین دیں. تو یہ اس کے اگینسٹ جب آپ کو اپروول ملی ہوگی نا, آپ گورنمنٹ کو دکھا سکتے ہیں. کہتے ہیں ابا جی نے تو اس ٹائم اس کو ہلکا لیا, سر پڑھا لکھا بندہ پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے نا, آج کے بچے ذرا زیادہ تیز ہیں. تو کہتے ہیں وہ جب وہاں گئے نا, تو پہلے ہی لیکچر میں جناب پولیس آ گئی اور پکڑ کے تھانے لے گئی ڈاکٹر سراج صاحب کو. ان کا جی یہ آپ کہاں, یہ کدھر کس چکر میں؟ تو انہوں نے کہا یہ دیکھو تمہاری گورنمنٹ نے جو مجھے یہ پرمٹ دیا یہاں آنے کا, اس پہ لکھا ہوا ہے فار میٹنگ فرینڈس اینڈ ڈیلیورنگ لیکچرز. تو یہ لیکچرز کی اجازت آپ کی گورنمنٹ آف انڈیا نے مجھے دی ہے, اس کے اگینسٹ ویزا ایشو ہے. اب وہ وہاں پھر بھی قانون کی حکمرانی ہے سر, ادھر سے بہت بہتر ہے. تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, لیکن اصل بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا درس کس نے رکوایا ہے؟ یہ ہمیں بریلوی اور دیوبندی علماء نے اپلیکیشن دی ہے. جی سر یہ ہے خطرناک بات. تو جس گھر میں کتی چوروں نال رلی ہوئے, یعنی کتا ہی اگر جو حفاظت کے لیے رکھا ہے وہ چوروں کے ساتھ مل جائے, اس گھر کی حفاظت کہاں سے ہونی ہے؟ تو یہ اصل بات تھی بتانے والی کہ, اور پھر انہی لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر کے کیو ٹی وی پہ پابندی لگائی ان کے لیکچرز آنے پہ. ٹھیک ہے سر, یہ علم کا میدان ہے, اجازت دیں سب کو کہ وہ اپنا پوائنٹ بھی سامنے رکھیں, آپ علمی رد ضرور کریں. لیکن یہ کیا کہ جناب ہماری جب باری آئے گی آپ پچ ہی کھود دیں گے. تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں وہ پچ دی ہے جو یہ کھود نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی مدد ہمارے ساتھ کی ہے نا, کیونکہ یوٹیوب کو تو یہ غائب نہیں کر سکتے, یہ بندے غائب کروا سکتے ہیں ایک نگاہ مار کے. ٹھیک ہے, یوٹیوب سے نہیں ویڈیوز ڈیلیٹ کروا سکتے. ٹھیک ہے, وہ بزرگوں کے پرانے وہ بزرگ سارے ریٹائر ہو گئے نا, انہوں نے نگاہ مار سکتے, تو یہ کچھ تو نہیں کروا سکتے. تو یہ بھی فورم اگر نہ ہو تو یہ آواز جیلم سے اٹھ کے ادھر ہی دفن ہو جانی تھی, کہیں نہیں جانی. اللہ تعالیٰ نے ریسورسز پرووائڈ کیے ہیں, اس کے پیچھے وہ حدیث ہے مسند احمد کی, نبی علیہ السلام فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے, اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے لوگ اسے قبول نہ کر لیں. قیامت سے پہلے یہ ہوگا. صحابہ کرام نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہر گھر میں کیسے جا سکتا ہے. یہ تو صحابہ کی زندگی میں نہیں ہوا, نبی علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ہوا. تو یہ میڈیا کی برکت, آج دنیا کے ہر گھر کے اندر دعوت پہنچ رہی ہے نا. یقین کریں اتنے کٹر قسم کے لوگ جو کبھی ہمارے درس میں اپنے بچوں کو نہ آنے دیتے, اب وہ کبھی ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی وہ ساڑا منڈا تھوڑے کلپ ویکھدا ہے, تو تسی منڈے نو اتنے آن نہیں دینا, اسی خود ہی تشریف لے گئے ہوتے بیڈ روم میں. ٹھیک ہے, اور ٹائم کے بھی بغیر وہ رات کو 2 بجے اٹھ کے بھی لکھے گا نا تو 2 بجے بھی حاضر ہو جائیں گے یوٹیوب پہ. کیا حکم ہے میرے آقا بتائیں سر, یہ برکات ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یعنی ہمیں فیڈ بیک ملتا رہتا ہے, اللہ کا شکر ہے. یہ اللہ نے ایک فورم دیا ہے سچائی کا, کوئی مہنگا فورم نہیں ہے, ورنہ تو کروڑوں روپے آپ کو ایک ٹی وی چینل کے لائسنس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. یہاں آپ کو 2500 کا صرف کنیکشن چاہیے, فاسٹ سپیڈ والا, 2000 والا بھی مل سکتا ہے, اور اس کے بعد ایک کیمرہ لے کے ویڈیو ریکارڈ کریں. باقی تو اگے قسمت ہے کہ وہ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں دیکھیں تو آپ ساتھ لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا کی چھترول, دیکھ لیں گے لوگ آپ کی ویڈیو. تو یہ آپ کو طریقہ بھی بتا رہے ہیں, مدنی نسخہ بتا رہے ہیں آپ کو ویڈیوز عام کرنے کا, اس لیے کہ آلریڈی ہوا ہے. تو اب میں کچھ یعنی اس پہ یہ آپ کو ایک مدنی نسخہ بتا دیا, آپ یہ کر دیں تو علمی چھترول کریں. اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے کہ علمی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. چھترول فزیکلی نہیں ہو رہی, شروع میں تو فزیکلی شروع کی تھی نا. یہ برکت ہے ضرب عضب کی اور رد الفساد کی. اور کسی کو فائدہ ہوا ہے نہیں, سانو بڑا فائدہ ہوا ہے. اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز رک گئی ہیں. اس وقت پاکستان میں جتنا سازگار ماحول ہے نا, یہ کبھی بھی نہیں رہا ہم جیسے نیوٹرل لوگوں کے لیے کہ وہ اپنی بات عوام تک پہنچا سکیں. ورنہ جو انہوں نے مولویوں نے پنجے گاڑے ہوئے تھے, ہر جماعت نے اپنی ایک نان اسٹیٹ ایکٹر جماعت بنائی ہوئی ہے.
آپ کو شریف نظر آتے ہیں. یعنی آپ ہر فرقے کی ایک نان اسٹیٹ ایکٹر جماعت ہے اور ایک پولیٹیکل جماعت بھی ہے. بریلویوں کی بھی ہیں, دیوبندیوں کی بھی ہیں, اہل حدیث کی بھی ہیں, شیعہ کی بھی ہیں. نام میں آنر نہیں لیتا, آپ سب کو پتہ ہے. وہ جب اس طرح کا بندہ ہوتا ہے نا کوئی جس کو وہ اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے نہیں قائل کر سکتے, تو پھر دوسرے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ بھائی تہاڈا کیس ہے. اور جب کوئی پولیٹیکل کیس آتا ہے پھر کہتے ہیں سر ہن تہاڈا کیس آ گیا. اندروں ایک نے, اور اس درجے تک ایک ہیں کہ جب کبھی دنیاوی منفعت کی باری آئے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی یہ پڑھ لیتے ہیں رمضان نشریات میں. پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اور وہ مولوی پڑھ رہے ہیں جن کے پہلے کلپس اپلوڈڈ ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اور خود وہ رمضان نشریات میں. اس کا مطلب ہے مال لگاؤ تو اتحاد بناؤ. کام نکلواؤ. اتحاد بین المسلمین کے لیے آپ مال لگائیں تو اتحاد بن جائے گا. کس چیز کا رونا روئیں؟ میرے خیال ہے اس کو اسی پہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی.